دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میرا دیور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا کیونکہ میرا دیور میرا ہم عمر تھا۔ دیور کے مقابلے میں میرے شوہر کی عمر مجھ سے بہت زیادہ بڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے شوہر میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ میں اپنے دیور کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ میری شادی کو تقریباً 3 سال گزر چکے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرے شوہر کو میرے دیور پر شک ہونے لگا۔ وہ میرے دیور سے غصے سے بات کرنے لگا۔ وہ ہر وقت میرا شوہر مجھ پر نظر رکھنے لگا، لیکن میرا دیور اور میری دوستی میں بالکل بھی فرق نہیں آیا۔ پھر ایک روز میری سالگرہ آ گئی۔ میرے دیور نے میری سالگرہ بہت اچھے طریقے سے منائی۔ سارا خرچہ میرے دیور نے ہی کیا تھا۔ شوہر کے مقابلے میں میرا دیور مجھے بہت زیادہ خوش رکھتا تھا۔ میرا دیور مجھ پر بہت زیادہ پیسے خرچ کیا کرتا تھا۔ مجھے جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے اپنے دیور پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ ابھی میرے دیور کی عمر صرف 12 سال تھی، لیکن میرے دیور کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرا دیور اتنے پیسے کہاں سے لے کر آتا ہے۔ میں نے ایک دو مرتبہ اپنے دیور سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن میرے دیور نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں بہت زیادہ حیران تھی اور دن بدن انہی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بلکہ ایک روز میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، بھابی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرا دیور میرا بہت زیادہ احترام کیا کرتا تھا۔ میں بھی اپنے دیور کی ہر فرمائش پوری کر دیا کرتی تھی۔ وہ جو بھی کھانے کو مانگتا میں اپنے دیور کو خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیا کرتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے اور میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ شوہر سے زیادہ اب میں اپنے دیور میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ میرا شوہر دفتر سے واپس دیر سے گھر لوٹا کرتا تھا۔ میں اپنے شوہر کا ہر وقت انتظار کرتی رہتی تھی۔ جب مجھ سے انتظار اتنا زیادہ نہ ہوتا تو میں اکثر اوقات اپنے دیور کے کمرے میں چلی جاتی، کیونکہ میرے دیور کے کمرے میں کمپیوٹر رکھا ہوا تھا جس پر میں اور میرا دیور بیٹھ کر گیمیں کھیلا کرتے تھے۔ میں اپنے دیور کے ساتھ خوب باتیں کیا کرتی تھی۔ میرا دیور بھی شاید ہر وقت میرے آنے کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ ایک روز میں اپنے دیور کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بج چکے تھے۔ ابھی تک میرا شوہر دفتر سے واپس گھر نہیں آیا تھا۔ میرا سسر میرے دیور کے کمرے میں آیا اور مجھے اس کے پاس بیٹھے دیکھ کر میرے دیور سے غصے سے بات کرنے لگا۔ میرا سسر میرے دیور سے کہنے لگا کہ تم اپنی بھابی کو اپنے کمرے میں مت آنے دیا کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سسر کی ایسی بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ مجھے اپنے سسر پر غصے آنے لگا کہ اس نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا سسر ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ میں اپنے دیور پر بہت زیادہ اعتماد کرتی تھی۔ میں اسے اپنے بھائیوں جیسا سمجھتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرا سسر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور مجھ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ادھر میرا شوہر بھی مجھ سے ہر وقت ناراض رہنے لگا۔ کئی روز تک میرا شوہر مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ میرا شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرا شوہر مجھے بالکل وقت نہیں دیتا تھا۔ میں نے بھی اب اپنے شوہر کو سمجھانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میرا شوہر میری کوئی بات نہیں سنتا تھا اور نہ ہی مجھ میں کوئی دلچسپی لیتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرے شوہر کا رویہ دن بدن بدل جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت مجھ پر غصہ کرنے لگا تھا۔ ان دنوں میں بھی بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ میری شادی کو تقریباً 3 سال گزر چکے تھے اور ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ لوگ ہمیں اولاد نہ ہونے کے طعنے دینے لگے تھے۔ اب تو میری ساس اور میرا سسر بھی شوہر کے ساتھ ساتھ مجھے اولاد نہ ہونے کے طعنے دینے لگے تھے۔ لوگوں کے ایسے طعنے سن کر میں تنگ آ چکی تھی۔ ویسے تو میں بہت زیادہ خوبصورت تھی،
لیکن صرف میرے پاس اولاد کی کمی تھی، جس کی وجہ سے میرا شوہر میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا تھا۔ گھر آنے کے بعد میرا شوہر ہر وقت اپنے فون پر لگا رہتا تھا۔ شوہر کی ایسی حرکتیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ میری شادی کو اب تقریباً 5 سال بیت چکے تھے۔ میری عمر بھی تقریباً 23 سال ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک ہمارا رشتہ ویسے کا ویسا تھا۔ میرا شوہر میری بالکل قدر نہیں کرتا تھا۔ وہ گھر میں بھی ہر وقت میری بے عزتی کر دیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے شوہر کی ایسی حرکتیں دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہو، لیکن پھر میں نے اس بات کو بھی اگنور کر دیا۔ میں سارا دن گھر پر اکیلی بور رہنے لگی، کیونکہ میرے دیور نے بھی کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ اب وہ صبح سویرے اپنے کالج چلا جایا کرتا تھا۔ میرا دیور اب شام کو دیر سے واپس گھر آتا تھا۔ میرے لیے یہ زندگی عذاب بن چکی تھی۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے میں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے، جس سے میرے پاس کافی زیادہ پیسے بھی جمع ہو گئے۔ لیکن پھر بھی میرے شوہر کا رویہ مجھ سے نہ بدلا۔ وہ ہر وقت مجھ سے غصے سے بات کرتا تھا۔ میں نے بھی اب اپنے شوہر کو اہمیت دینا چھوڑ دی تھی۔ میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے پورے 4 سال اپنے شوہر کے بہت زیادہ نخرے اٹھائے تھے، بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، میری عزت کرے، لیکن میرا شوہر ایسا بالکل نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے قدر کم ہو چکی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور میں اپنے دیور کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتی گئی، کیونکہ میرا دیور بہت زیادہ اچھا تھا، یہاں تک کہ اب وہ کھانا بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ کر کھایا کرتا تھا۔ میرا شوہر بھی میری بدلتی ہوئی عادتوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے کچھ نہیں کہتا تھا۔ میرے شوہر کا مجھے کچھ نہ کہنا مجھے بہت زیادہ شک میں ڈال رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ کوئی بات کیوں نہیں کرتا۔ کچھ ایسا تھا جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر اور اس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اس لڑکی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی کوئی زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید اس سے پہلے میں اسے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ میرے شوہر کے ساتھ گھر کے اندر وہ لڑکی داخل ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی میں سمجھ چکی تھی کہ میرا شوہر دوسری شادی کر چکا ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے ہمیشہ اپنے شوہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ اتنی دیر میں میرا دیور بھی کالج سے واپس گھر آ گیا۔ جب اس نے اپنی نئی بھابھی کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ میرا دیور اپنے بھائی کو غصے سے دیکھنے لگا۔ میرا شوہر اپنے سب گھر والوں سے کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ شادی صرف اولاد حاصل کرنے کے لیے کی ہے، لیکن مجھے اپنے شوہر کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی، کیونکہ مجھے اب اس گھر میں مزید نہیں رہنا تھا۔ ابھی میں اپنا سامان پیک کر ہی رہی تھی کہ میرا دیور میرے کمرے میں آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، بھابھی میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، میرا آپ کے بغیر دل نہیں لگے گا۔ دیور کی ایسی بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ دیور کی ایسی بات سن کر میرا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں نے اپنے دیور کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی کہ گھر والے کچھ اور ہی سمجھنا شروع کر دیں گے اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہ سکوں، اس لیے تم میرے راستے سے دور ہو جاؤ۔ لیکن میرا دیور اپنی ضد پر قائم تھا۔ اتنی دیر میں میرا شوہر بھی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جب میرے دیور کو میرے کمرے میں دیکھا تو تالیاں بجانے لگا۔ اس نے میرا سامان دیکھا تو وہ مجھ سے کہنے لگا، میں تو تمہیں خود ہی اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ شوہر کی ایسی باتیں سن کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔
اس وقت میرے دیور نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، اگر بھائی نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا تو وہ نہ رہے، میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیور کی ایسی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے دیور کی عمر مشکل سے 14 سال تھی۔ میں اس کی ایسی باتیں سن کر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، بھابی اسی میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے، ورنہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ دیور کی ایسی باتیں سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی، کیونکہ میں اپنے دیور کو ابھی چھوٹا سا بچہ سمجھتی تھی، لیکن وہ تو سبھی باتوں کو خوب سمجھتا تھا۔ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، بھابی آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے گھر والوں کو خود ہی راضی کر لوں گا، میں آپ کی ہر فرمائش پوری کر دیا کروں گا، میں آپ کی ہر ضرورت پوری کروں گا، آپ مجھ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیں۔ میں اپنے دیور سے تقریباً 10 سال بڑی تھی، لیکن پھر بھی میں اپنے دیور سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی، لیکن میرا یہ فیصلہ بہت زیادہ غلط تھا۔ میرا دیور مجھ سے بہت زیادہ چھوٹا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تب ہوا جب میرے سسر اور ساس نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ میرا سسر کہنے لگا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تمہارے دیور کی عمر تم سے بہت زیادہ چھوٹی ہے۔ میرے دیور کے لاکھ چاہنے کے باوجود میں اس سے شادی نہ کر سکی، لیکن میں اس گھر میں مزید نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ میرے لیے اب انسلٹ ہو چکی تھی۔ اس لیے میں اپنی ماں کے گھر واپس آ گئی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے بھی تقریباً 2 سال گزر چکے تھے۔ ابھی تک میرے شوہر کے پاس دوسری بیوی سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بھی میرے مقابلے میں کچھ اچھی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ وہ کسی کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتی تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر کو کھانا بنا کر بھی نہیں دیتی تھی۔ میرا شوہر میری منتیں کرنے لگا کہ میں گھر واپس آ جاؤں، لیکن میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جسے میری بالکل بھی قدر نہیں تھی۔ میں نے اب اکیلے رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اب میں دوبارہ کسی پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی دوبارہ کسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔